سورہ پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 12 رکوع ہیں، 111 آیتیں ہیں، 1577 کلمے ہیں اور 6360 حروف ہیں. سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی تو گھر میں ایک جانور تھا، وہ بھی بدکنا شروع ہو گیا. انہوں نے سلامتی کی دعا دیکھی، سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا. ان صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے فلاں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو، وہ بادل سکینہ تھا، وہ سکون کا بادل تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا تھا. تو سورہ کہف یہ سکون کا، یہ برکت کا باعث ہے. اور ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اچھا، اس سورت میں تلاوت کے فضائل تو اپنے ہیں. اس سورت سے ایک ہی سورت میں 3 کمال کے واقعات ہیں. ایک تو وہی کہف، غار، کہف کہتے ہیں غار کو، غار والا واقعہ ہے. ایک اس کے اندر حضرت ذوالقرنین کا واقعہ، اللہ اکبر، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایسٹ اینڈ ویسٹ اینڈ نارتھ، تینوں جگہوں کا آپ نے سفر کیا، دنیا کے 3 کونوں کا آپ نے سفر کیا، اور جو آپ نے وہاں ایکسپیرینس کیا، کمال کی باتیں، اور ان کی پھر وہاں کیسے ملاقات ہوئی، یاجوج ماجوج کو کیسے پایا اور کس طرح اس کو جا کے انہوں نے بلاک کیا، یہ سارا واقعہ اس سورت میں موجود ہے. اور تیسرا اس میں واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ایک بڑی کمال کی ملاقات ہے، اس ملاقات میں کیسے کیسے واقعات ہیں. یعنی میں یقین کریں میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو سورہ کہف کے تینوں واقعات سناتا، لیکن یہ سب چیزیں ڈیفائن کرنے کا مقصد یہ کہ یہ آپ کے اور میرے قرآن میں سب موجود ہے. اچھا، ایک اور بات بتاؤں کہ یہ اصحاب کہف پر یا اس واقعے پر جو بھروسہ یا ایمان یا عقیدہ ہے نا، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے. یہ دیگر مذاہب کی کتابوں میں بھی 7 سلیپرز کہلاتے ہیں، 7 سونے والے. 7 سلیپر کا بورڈ لگے ہوئے اب بھی، تو وہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں میں بھی ان اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے. اب یہ کون تھے، یہ کیا تھے، اب ذرا یہ واقعہ سنیے گا، پھر میں انشاءاللہ اس کے تحت کیا سبق ملتا ہے، ہم سیکھیں گے کیا، میں اس پر ڈسکس کروں گا. اصحاب کہف جو تھے یہ شہر افسوس کے شرفاء تھے، بڑے نیک لوگ تھے. جو شہر کا نام کیا نام تھا؟ افسوس. اور جو بادشاہ تھا اس کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے، یہ بت پرستی سے بیزار تھے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانتے تھے. اچھا، وہاں پر جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم بھی تھا اور بت پرستی کے لیے بڑا انفسائز کرتا تھا، جو بت پرستی نہیں کرتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا. اچھا، اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا. آج آپ کو ایک اور بات سمجھ آئے گی کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑی دقیانوسی باتیں کرتا ہے، تو ایکچولی دقیانوس جو یہ لفظ ہے یہ بادشاہ کا نام تھا، اور چونکہ وہ ہزاروں سال پرانا بادشاہ ہے تو آج بھی اگر کوئی پرانی باتیں کرتا ہے، اولڈ ایج کی باتیں کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ دقیانوسی باتیں کر رہا ہے. ایکچولی یہ اسی کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ دقیانوس نام کا ایک بادشاہ تھا، مطلب وہ بڑا ظالم تھا. تو یہ لوگ جب دیکھا کہ یہ ہر مسلمان کو مار رہے ہیں، ہر ایمان والے کو مار رہے ہیں اور بت پرستی کے لیے ظلم کر رہے ہیں، تو ان 7 لوگوں نے کیا پلان کیا کہ ہم بادشاہ کے ظلم و ستم سے چھٹکارا پا کر شہر سے باہر چلے جاتے ہیں. وہ باہر گئے اور جا کر ایک ویرانے میں، ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی. اس زمانے میں ہوٹل اور یہ بلڈنگیں تو ہوتی نہیں تھی، ہزاروں سال پرانی بات ہے. تو بہرحال اب یہ غار میں گئے اور وہاں پر جا کر آرام کیا، تھکے ہوئے تھے تو سو گئے. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تقریباً 300 برس سے زیادہ عرصے کے لیے سو گئے. یہ سوئے تو اٹھے ہی نہیں. اللہ اکبر. اچھا، ادھر حالات بدلتے رہے. بادشاہ کو جب پتا چلا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں اور یہ مجھ سے چھپ کر گئے ہیں، بڑا ناراض ہوا اور اس نے اپنے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ اس غار پر ایک دیوار بنا کے اس کو بند کر دو، یہ اندر ہی بھوکے پیاسے مر جائیں. جس بندے کو یہ آرڈر دیا گیا تھا نا وہ تھوڑا سا خدا ترس آدمی تھا. اس نے کیا کیا کہ ان 7 اصحاب کہف کے نام لکھے، پوری بات لکھی کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں، بادشاہ کے ظلم سے جا کر اندر چھپے ہیں، اور ان کا یہ واقعہ ہے. ایک تختی لکھی، ایک صندوق کے اندر اس غار کے ساتھ دیوار میں اسے دفن کیا اور ایک دیوار کھڑی کر دی. حکم تو تھا بادشاہ کا. اب باہر والے لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھوکے پیاسے اندر مر گئے. بہرحال ادھر بادشاہ کا انتقال ہوا، پھر دوسرا بادشاہ آیا، تیسرا بادشاہ، دور بدلتا گیا. اور یہاں جناب یہ سوئے رہے ہیں. آفٹر 300 ایئرز کیا ہوا کہ ایک اور بادشاہ آیا جس کا نام تھا بیدروس. وہ بڑا نیک دل بادشاہ تھا، ایمان والا بادشاہ تھا، اللہ پر ایمان لاتا تھا. مگر اس کے دور میں ایک عجیب و غریب فتنہ کھڑا ہوا. کچھ لوگوں نے یہ معاذ اللہ شک پیدا کرنا شروع کر دیا، کمپلین کرنا شروع کر دی، آرگیومنٹ شروع کر دیا کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے. اب بادشاہ بڑا نیک دل آدمی سمجھاتا لوگوں کو، لوگ اس کی بات کم سنتے، اس فتنے کی بات زیادہ سننے لگے. تو بادشاہ تہجد کی نماز میں رو رو کے اللہ سے دعا کرتا کہ میرے مولا کوئی ایسی نشانی عطا کر دے، کوئی ایسا اشارہ عطا کر دے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا. اللہ کی شان دیکھیں. اس بادشاہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کوئی غار ہے اس کے شہر کے قریب جہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں. سینکڑوں سال گزر گئے نا. اب اللہ کی شان دیکھیں اس بادشاہ کی، وہ گریہ بازاری، وہ دعائیں کیسی رنگ لائیں
کہ ایک چرواہا جو تھا بکریاں چراتے چراتے اس غار کے قریب پہنچا. اب قریب پہنچا تو دیوار 300 سال پرانی ہو گئی تھی, تو دیوار دھڑام سے گری. جیسی غار کے اندر اس نے دیکھا تو وہ گھبرا کر دوڑ پڑا. اچھا, یہاں جیسی دیوار گری تو ان بندوں میں سے وہ 7 افراد اٹھ گئے. اچھا, وہ اٹھے تو وہ سمجھے ہم 2 4 6 گھنٹے 8 گھنٹے سو کر اٹھے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے نماز وغیرہ پڑھی, اب بھوک لگ رہی ہے تو ایک ساتھی کو کہا ذرا جانا باہر اور دیکھ بھال کر بادشاہ دقیانوس کے سپاہی کہیں پکڑ نہ لیں, کھانا لے کر آنا. وہ بندہ چھپتے چھپاتے بازار گیا تو سارے بازار کا ماحول ہی الگ, عمارتیں الگ. بہرحال اتنا اس کو خیال نہیں آیا. اس نے جا کر ایک دکاندار نان بائی جو روٹی بیچنے والا تھا اس کو اس نے پیسے دیے کہ مجھے کچھ روٹیاں چاہیے. تو نان بائی نے جب وہ پیسے دیکھے کہا یہ سکے کہاں سے آ گیا, یہ تو کرنسی ختم ہو گئی تھی, 300 سال پرانی کرنسی تھی. تو کہا یہ پیسے تو ہمارے یہاں نہیں چلتے. کس زمانے کے پیسے لے کے آئے؟ بھائی یہی تو پیسے ہیں, کل تو ہم نے پیسے لے کے غار میں گئے, آج تمہیں دے رہے تم کہہ رہے پیسے نہیں چلیں گے. اچھا یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کہاں ہے آج کل؟ وہ جو اصحاب کہف میں سے ایک بندہ تھا وہ پوچھتا ہے کون سے, کون دقیانوس؟ اس زمانے کا تو کوئی بادشاہ یہاں پر نہیں ہے. اب وہ حیران کہ بادشاہ کل تو ہم جا کے غار میں گئے, آج بادشاہ کی کوئی پہچان نہیں رہا, کرنسی ہماری چل نہیں رہی. ادھر وہ نان بائی سمجھ گیا کہ یہ سینکڑوں سال پرانی کرنسی ان کے پاس ہے, ان کو لگتا ہے کوئی خزانہ مل گیا ہے. تو انہوں نے پکڑ کر اس بندے کو جو اصحاب کہف میں سے تھے پولیس والوں کے یا حکام کے حوالے کر دیا. وہ حکام انہیں بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ پتا چلا اس نے کہا ہم تو دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے لوگ ہیں, ہم تو سوئے اٹھے تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بادشاہ بھی نہیں ہے, پیسے بھی یہ نہیں چل رہے, یہ زمانہ کون سا ہے؟ تو بادشاہ نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ 300 سال پرانی بات کر رہے ہیں. یہ کیسے پاسبل ہے کہ بندہ بھی جوان ہے, بوڑھا بھی نہیں, اور 300 سال پرانی بات کر رہا ہے. میں اکیلا نہیں ہوں, 7 6 اور بھی ہیں. کدھر ایک غار میں ہے. چلو اب بادشاہ نے پورا لشکر لیا. یقین تو بادشاہ کو بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب پورے لشکر کو لے کر جب وہ غار کے قریب پہنچے تو ادھر جو غار میں لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ دقیانوس بادشاہ کے بندے آ گئے ہیں, ہمارا بندہ پکڑا گیا ہے, اب ہماری خیر نہیں ہے. وہ سجدے میں چلے گئے, وہ دعائیں کرنے لگے, استغفار پڑھنے لگے. مگر جب سپاہی آئے تو سپاہی بھی کوئی اور, بادشاہ بھی کوئی اور. کسی کو یقین نہ آئے ان کی باتیں. اب وہ تختی کام آئی. اب جب دیوار کھودی گئی تو وہ تختی نکلی اندر سے جو 300 سال پہلے دقیانوس بادشاہ کے بندے نے, اس کے ملازم نے لکھ کر رکھی تھی کہ ان 7 بندوں کے نام یہ ہیں اور یہ دقیانوس بادشاہ کے خوف سے جا کر اندر سوئے ہیں اور یہ ایمان والے ہیں. اللہ اکبر. جب بادشاہ کو یہ پتا چلا نا, پہلے تو وہ گیا سجدہ شکر میں کہ اللہ تو نے میری پکار سن لی, ایسی نشانی بتا دی کہ بندہ مرنے کے بعد کیسے جیے گا. تو نے تو جیتے جیے میں دکھا دیا کہ تو چاہے تو 300 سال تک کوئی سویا رہے, نہ اس کا بال بیکا ہو, نہ بال سفید ہو, نہ باڈی گلے, اور میرے رب تو نے انہیں پھر زندہ کر دیا. اب جناب پورا شہر آیا, سارے لوگ آئے جو بے ایمان ہو گئے تھے, جو اللہ کی قدرت کے انکاری ہو گئے تھے, سب کلمہ پڑھنے لگے, سب اللہ کی وحدانیت پر یقین لائے. سبحان اللہ. اب یہ جو اصحاب کہف تھے, سبحان اللہ, یہ لوگ جو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اب ماشاءاللہ سب لوگ ایمان لے آئے ہیں اور یہ کام سارا ہو گیا ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ ہم اللہ کے تمہیں سپرد کرتے ہیں, تمہارا کام ہو گیا. یہ پھر غار کے اندر گئے اور پھر سو گئے, اور اللہ نے اسی حالت میں انہیں وفات دی. بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو ان میں رکھوا دیا. اللہ کریم نے اصحاب کہف کے غار کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ لوگ ان کی قبروں تک نہیں جا پاتے تھے. اصحاب کہف کی لاشوں کا حفاظت کا انتظام بھی رب نے کیا, اور بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنائی, سالانہ ایک دن مقرر کیا, اور ہر سال لوگ وہاں پر ان کے گویا عرس میں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے اور گویا وہاں جا کر عبادت کرتے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ایک واقعہ جو تفسیر قرآن کے ذریعے میں نے آپ کو سنایا. قرآن میں سورہ کہف میں پورا تفصیل سے واقعہ موجود ہے. جو سورہ کہف پڑھتے ہیں, یہ آیتیں بار بار پڑھتے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اول الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. کیا تمہیں معلوم ہوا, ترجمہ کنز ایمان سنیں, کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی تھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر. تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کی کئی برس تھپکا, پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں 2 گروہ میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے. ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں. وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت بڑھائی. سبحان اللہ. ان کے ناموں میں بہت اختلاف ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں ان کے نام یہ ہیں یملیخا, مکشکلینا, مشلینا, مرنوش, دبرنوش,
شارنوش اور 7واں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا. حضرت علی نے اس کا ذکر نہیں فرمایا. اور ان لوگوں کے کتے کا نام کتنیر تھا اور لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا. تفسیر ساوی میں کچھ اور نام بھی لکھے ہیں. ان ناموں میں کچھ اختلاف ضرور ہے مگر ان کے ناموں کی برکت کیا ہے. سبحان اللہ. ذرا سنیے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ 9 کاموں کے لیے مفید ہے. بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے. وہ بھاگ گیا اس کو بلانا ہے یا خود دشمنوں سے بچنا ہے اس کے لیے بڑا مفید ہے. آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں انشاءاللہ آگ بجھ جائے گی. بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے. مگر پھر بھی اس واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہو کر اٹھنا یہ حق ہے. اور اصحاب کہف کے اس واقعے سے گویا رب نے ایک اور قدرت کا نظارہ ہمیں دکھایا. سبحان اللہ. اور ایک اور بڑی پیاری بات پتہ چلی کہ جب بندہ اپنے ایمان کو بچا کر اپنے دین کو بچا کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کسی سفر پر نکل جاتا ہے کسی جگہ ہجرت کر جاتا ہے وطن چھوڑتا ہے پھر اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے اور ایسی مدد فرماتا ہے کہ عقل بھی کام نہیں کرتی. دیکھیں نا 300 سال غار میں اللہ نے حفاظت کی کیونکہ ایمان کی فکر تھی. کہ آج کے دور میں ہمیں ایمان بچانے کی فکر ہے؟ ہم تو بے ایمانوں کی دوستی میں بھی خوش ہیں. لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں میرا ایک دوست ہے بد مذہب ہے مگر میں پکا ہوں. میں بیٹھتا ہوں اس کے ساتھ میں سنتا ہوں اس کی باتیں لیکن میں پکا ہوں میں بیٹھتا ہوں. اللہ اکبر. ہمارے بزرگ وطن چھوڑ گئے جان تکلیف میں ڈال دی مگر بے ایمانوں کی صحبت میں نہ بیٹھے. ابھی آئے گا نا ماہ رمضان تو کچھ شروع ہو جائیں گے سوشل میڈیا پر. ماہ مفسرین بن جاتا ہے نا. ہر بندہ قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے. اپنے حساب سے جناب قرآن کھولیں گے. کوئی پینٹ شرٹ پہن کے قرآن سمجھا رہا ہوگا کوئی داڑھی منڈا قرآن سمجھا رہا ہوگا کوئی رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر آپ کو بے وقوف بنائے گا. لوگ سب کی بھی سنیں گے. اللہ کے بندو یہ ایمان کے بعض اوقات لوگ ڈاکو ہوتے ہیں. ہمیں قرآن سیکھنا ہے مگر عالم دین سے سیکھنا ہے نا. مفسر قرآن سے سیکھنا ہے. ایک صحیح العقیدہ عاشق رسول عالم دین سے سیکھنا ہے کہ ہر کسی سے سیکھنا ہے. لیکن نہیں یار بس وہ ہر کسی کو سوشل میڈیا کا شوق ہے میں آج اس کی سن رہا ہوں کل اس کی سن رہا ہوں. پھر پریشان بھی رہتے ہیں. ہمارے پاس آتے بھی ہیں کہ مولانا صاحب یہ میں نے سنا تھا میں کنفیوز ہوں. بھائی کس سے سنا تھا؟ یار فلاں سے سنا تھا. پہلے اس نے کہاں سے سنا یہ تو پوچھ کے آؤ. کبھی کسی موچی سے کپڑے سلوائے آپ نے کہ یار جوتے بڑے اچھے سیتا کپڑے بھی اسی سے سلوا لوں. آپ کہیں گے نہیں یار موچی کا کام جوتے سینا درزی کا کام کپڑے سینا ہے. ڈاکٹر آپ کا یار علاج بڑا اچھا کرتا ہے. آپ کہتے ہیں یار ڈاکٹر علاج بڑا اچھا کرتا ہے گھر بھی اسی سے بنوا لیتا ہوں گھر بھی اچھا بنا دے گا. ڈاکٹر کا کام علاج کرنا ہے بلڈر کا کام گھر بنانا ہے. دنیا کا ہر کام ہم اس کے ایکسپرٹ سے کرواتے ہیں سیکھتے ہیں مگر دین جس کی مرضی ہے وہ سکھائے اور ہم بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. نہ کریں ایسا. آپ اصحاب کہف کے اس واقعے سے سمجھو کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے. سید اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے سمجھایا. کیا فرمایا؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلاتے ہیں تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ابھی محاورہ کتنا کمال کا ہے. آنکھ سے کاجل چرانا کیسے؟ کاجل تو آنکھ کے اندر ہی ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اتنے شاطر ہیں اتنے مکار ہیں کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہاری آنکھ سے کاجل چرا لیں گے. قرآن کے نام پر تمہارا ایمان چھین لیں گے. تفسیر کے نام پر دین کی بات کرنے آئیں گے اور تمہارے دین لے کے چلے جائیں گے. تمہارے عقیدے میں وسوسے کی سوئی چبو کے چلے جائیں گے. تو یہ سمجھنا ہے کہ میں نے اپنے دین کی اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اور سبحان اللہ ایک اور بات یہ پتا چلا یہ بیدروس بادشاہ نیک دل مسلمان تھا نا. قرآن میں واقعہ موجود ہے نا. اس نے کیا کیا کہ ایک دن مقرر کیا سال کا اور بزرگوں کے مزار کے پاس جا کر پورا سال میں ایک دن مقرر کر کے لوگ وہاں جاتے تھے گویا ان کا عرس مناتے تھے وہاں عبادت کرتے تھے رب کی عبادت کرتے تھے. تو پتا چلا کہ آج بھی اگر بزرگان دین کے مزارات پر کوئی سال میں ایک دن مقرر کر کے اللہ کی عبادت وہاں کی جائے اور ان کا عرس منایا جائے فاتحہ پڑھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصحاب کہف کا یہ واقعہ ہی ہمیں یہ سبق دے رہا ہے. قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ایک واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن میں کیسے کیسے خزانے موجود ہیں. تو پلیز اس رمضان میں صرف قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرنے کی طرف بھی آئیں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہمیں تفسیر قرآن صراط الجنان بڑی آسان اردو زبان میں دے دی گئی ہے. اس کو پڑھیں. پڑھ نہیں سکتے تو اس کی آڈیو جاری کر دی گئی ہے. سننا شروع کر دیں. آپ دیکھتے